یہ سورہ آل عمران کا 5واں رکوع تلاوت کیا گیا۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور دنیا جہاں کی عورتوں میں سے چنا ہے۔ اے مریم، فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی، اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قصے غیب کی خبریں ہیں، ہم یہ آپ پر وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے نہ تو اس وقت جب وہ خرہ کے طور پر اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے کہ ان سب میں کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نام اور لقب مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور نیز مقربین خدا میں شمار ہوں گے، اور وہ گہوارہ میں ہی لوگوں سے کلام کریں گے اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بولی، اے میرے رب، مجھے بتا کہ کس طرح میرے بچے ہوگا، جبکہ مجھ کو تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ویسے ہی ہوگا، بلا مرد کے ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کا پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ ان کو عیسیٰ کو آسمانی کتابیں، حکمت کی باتیں، خصوصاً تورات اور انجیل سب سکھا دے گا، اور ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ میں مٹی کے گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں، اور برس جذام کے بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں کھا کر تم آئے ہو، اور جب تم گھروں میں رکھ کر رکھاتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے، اگر یقین کرو اور ایمان لاؤ۔ اور میں اس کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور اس لیے میں آیا ہوں کہ جو بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ حلال کر دوں، اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، سو تم سب اسی کی عبادت کرو، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ نے انکار کر رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ایسے آدمی ہیں جو میرے مددگار بن جائیں صرف اللہ کے لیے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ ہی پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں ہمارے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان احکام پر جو آپ نے نازل فرمائے اور پیروی کی رسول کی، سو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے
خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ ہوا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید ہدایت نامہ بنا کر نازل کر دیے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کے اندر انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین ہر طریقے سے مثالیں دے کر سمجھا دیے۔ کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ بندے نصیحت حاصل کریں۔ تو کتاب کا بنیادی مقصد کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں جو سلسلہ پچھلی آیات میں تھا کہ زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اپنے لیے بیٹے کی، تو اللہ رب العالمین آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں مریم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کو چن لیا ہے ساری جہاں کی عورتوں میں اور آپ کو پاک رکھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اس کی نعمت کے شکریہ کے لیے کیا کرو، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت و فرما بردار بن جا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کر اور رکوع کر، پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین جو واقعہ بیان کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کا، تو ظاہر ہے کہ دین اسلام یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ ظاہر ہے جب دین ایک ہے تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ واحد ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو الہ مان لیے تو کیا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہارا پروردگار معبود ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو الہ واحد مانتے ہیں تو پھر زندگی کے معاملات و کاروبار و تعلقات میں اللہ رب العالمین کے مطیع فرما بردار بھی ہیں یا پھر اپنی منمانی چلا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہاں اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کو جو حکم دیے کہ اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم اکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہاں اللہ رب العالمین وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے وہ غیب کا معاملہ ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں۔ کیا تھا؟ جس وقت یہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا جو معاملہ ہے، کون آپ کی پرورش کا جو ہے بوجھ اٹھائیں، ذمہ داری اٹھائیں، تو اس معاملے میں جو ہے نا قوم کے لوگ جو ہے اپنے آپ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ میں کروں گا کفالت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے نا اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے، اور پھر جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یہ واقعہ غیب کا واقعہ ہے، یہ اللہ رب العالمین آپ کو وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں۔ تو غیب کس کے لیے تھا؟ بتانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ واقعہ غیب کا تھا، مریم علیہ السلام کی کفالت کا۔ پھر زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت کے لیے جو ہے نا اللہ رب العالمین جو ہے نا طریقہ بتا دیے، جو ہے نا اپنے قلموں کو جو ہے نا پانی میں ڈال دیں تو پھر جس کے ذمے ہوگا وہ الٹا چل کے آئے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین ان واقعات کو کیا بتا رہے ہیں کہ غیب کی باتیں ہیں۔ جب اللہ رب العالمین بتلا دیے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، پھر آپ کے ذریعے کتاب پڑھنے والے سارے انسانوں کو واقعہ غیب کا واقعہ کا علم ہوگا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا سارا غیب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، سمجھا؟ تو ظاہر ہے آج ہمارے اندر جو عقائد کا جو بگاڑ ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کی مخلوق، سمجھیں آپ کہ غیب کا علم ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے جو ہے نا دنیا بنانے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں جو غیب کی باتیں ہم کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے عوام کو بتاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں موکل جن کو جن وغیرہ جو تابع کر لینے کی جو بات ہے بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہے، آپ کے تابع ہوا تھی، آپ کے تابع جو ہے نا جن تھے، اور پھر جو ہے وہ چونٹیوں کی بول اور پرندوں کی بول بھی آپ کو جو ہے معلوم تھی، سمجھتے تھے۔ تو جب جو ہے سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لے رہے تھے، بیت المقدس کی تعمیر ہے، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے، ٹھہرے ٹھہرے آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن جن کہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے موجود ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے خوف سے وہ تعمیر جو ہے نا جاری رکھے، جیسے جو ہے جو گھن کا جو کیڑا ہے جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، جیسے کھا گیا تو فوری آپ گر گئے، آپ کی موت واقع ہو گئی، ایسے ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن جنوں کو غیب کا علم نہیں، سامنے ہو رہا ہے معاملہ لیکن غیب کا علم نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے گر گئے سمجھ گئے کہ جو سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ کاش کہ اگر ہم کو پہلے معلوم ہوتا تو کیا کرتے ہم ان کی جو ہے نا یعنی ان کی غلامی سے ہم آزاد ہو جاتے۔ تو یہ جو ہے نا جنوں کا جو ہے نا بیان ہے، ظاہر ہے اللہ رب العالمین جب حقیقت جب علم کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین علم کے ذریعے انسانوں کو وہ علم عطا کر رہے ہیں، انسان وہ علم کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ موت کے بعد کی زندگی کا علم ہے، پھر دنیا کی اور آسمان و زمین کے جو غیب ہیں اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ جس کو بتلاتے ہیں، ظاہر ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب کبھی زکریا ان کے پاس جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نام اور لقب مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور نیز مقربین خدا میں شمار ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے مریم علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اے مریم، اللہ رب العالمین ایک کلمے کی آپ کو بشارت دیتے ہیں، ایک نشانی کلمہ، اور کیا ہے وہ؟ اس کا نام اور لقب مسیح ابن مریم ہوگا، یعنی آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، اور آنے والا جو بیٹا پیدا ہونے والا جو بیٹا ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پہلے تجویز کر دیے مسیح عیسی ابن مریم، اور کیا ہوں گے؟ جو باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور نیز مقربین خدا میں شمار ہوگا۔ ظاہر ہے آپ دنیا کے اندر یہ حالات، جبکہ کوئی عورت بغیر جو ہے نا شادی کے بچہ پیدا کرتی ہے تو ظاہر ہے اس بچے کو کیا بولتے کہ جو ہے ناجائز اولاد بولتے اس کو۔ یہاں اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے کہ پیدا ہونے کا، اولاد کا پیدا ہونے کا، مرد اور عورت کے میل سے اولاد ہوتی ہے، لیکن یہاں مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا،
اپنی فرج کو احسن انداز میں حفاظت کرنے والی ہے۔ تو ظاہر ہے آپ شادی نہیں کیے، آپ کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تو جب آپ کو لڑکا پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ کہنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ جو ہے نا ناجائز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین کی کتاب پر اگر واقع وہ ایمان لاتے ہوتے اور اللہ رب العالمین کے علم کے ذریعے وہ جو ہے نا علم حاصل کرتے ہوتے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین جو علم عطا کیے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کے الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ کیا ہوں گے؟ دنیا میں بھی باوقار ہوں گے اور آخرت میں بھی باوقار ہوں گے، پھر مقربین میں ہوں گے وہ۔ تو ظاہر ہے آپ کا جو مقام ہے اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا معاملہ ہے۔ پھر اس کا اللہ فرماتے ہیں وہ گہوارہ میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے ساری مخلوق میں الگ ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کا قانون ہے، ایک اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی قدرت کا جو ہے نا مظہر ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، اور بچے جو پیدا ہوتے ہیں فوری بات نہیں کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہوں گے؟ جب پیدا ہوں گے تو گہوارے میں جھولے میں بھی بات کریں گے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین دو جو ہے نا وقت کی بات یہاں کہہ رہے ہیں، اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ صالحین میں ہوں گے۔ حضرت مریم بولی اے میرے رب مجھے بتا کس طرح میرے بچہ ہوگا، جبکہ مجھ کو تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں جب بشارت مل چکی کہ اولاد ہوگی، آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، تو مریم علیہ السلام سوال کر رہی ہیں کیا؟ بلکہ اے میرے رب مجھے بتا کہ کس طرح مجھے بچہ ہوگا۔ کیوں کہ کسی جو ہے نا مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سمجھا؟ ظاہر ہے نہ شادی کیے اور نہ کوئی جو ہے ناجائز طریقے سے کوئی معاملہ ہوا، یعنی کوئی جو ہے انسان بشر ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر بچہ مجھے کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے ہی ہوگا جیسا جو ہے نا کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن بغیر مرد کے ہاتھ لگائے کہ تم کو اولاد ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے۔ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے تحت ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیے۔ دوسرے انسانوں کو جو معاملہ ہے وہ قانون کے تحت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح اولاد ہوگی، تو ظاہر ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بات کو قبول کرنے والے ہیں، ظاہر ہے وہ مطمئن ہو گئی کہ جب اللہ رب العالمین جیسا چاہتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں، اس پر اللہ قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور اللہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتابیں، حکمت کی باتیں، خصوصاً تورات اور انجیل سب سکھا دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین آسمانی کتابیں، کون سی کتابیں؟ تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کی طرف رسول جا کر بھیجے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین پہلے جو ہے نا علم دے رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میں تمہارے رب کی طرف سے نبی ہونے کے کافی روشن دلائل لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا ہے دلائل، نشانیاں کیا ہے؟ کہ میں مٹی کے گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کرے، اللہ رب العالمین اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جو نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ پھر دوسری جو نشانی ہے، اور میں مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں۔ جو آدمی ماں پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے اس کو اچھا کر دیتا ہوں، یعنی اس کو آنکھ آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی آدمی نہیں کر سکتا، عاجز ہو جاتا ہے۔ عاجز یعنی معجزے کے معنی عاجز کرنے کے، دوسرے کوئی انسان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین جو ہے پیغمبر کو معجزہ دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، وہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے ان لوگوں کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور برس جزام کے بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو اپنے گھر میں کھا کر آتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھاتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر یقین کرو۔ یہاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تیسری جو بات ہے کہ وہ بیماری جو برس کی بیماری ہے، جس کو کوڑ کہا جاتا ہے، دھبے جو آتے ہیں، تو وہ بیماری کا بھی میں علاج کر دیتا ہوں۔ اور تم گھروں میں کیا کھا کر آئے ہیں، سمجھے آپ؟ حالانکہ گھر میں کھا کے آتے ہیں، لیکن آپ بتا دیتے کہ جو فلاں چیز آپ لوگ کھا کے آئے ہیں، اور تم لوگ گھروں میں کیا رکھ کے آئے ہیں، سمجھے آپ؟ اس کو بھی بتا دیتے آپ۔ ان جو ہے نشانیوں کے اندر جو تم لوگ اس میں سے کوئی آدمی بھی اس میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کے حکم سے میں ایک کام کرتا ہوں، اور اس کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ میری نبوت کی نشانی ہے۔ تو میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت کے لیے، ہدایت جو ہے نا پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم ایمان لاؤ کہ مجھ کو اللہ کا رسول مان لو تو ظاہر ہے یہ تمہارے لیے نشانیاں کافی ہیں۔ اور میں اس کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور اس لیے میں آیا ہوں کہ جو بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ حلال کر دوں، اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ظاہر ہے آپ معجزات پیش کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں اور آپ پر ایمان لائیں۔ آپ پر ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے بندوں کے ہدایت کے لیے جو ہے ہدایتیں نازل کر رہے ہیں، ان ہدایتوں کو قبول کرنا، ان کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ اور پھر اس سے پہلے جو کتاب تورات دی گئی تھی تو ظاہر ہے اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین انسانوں کے ہدایت کے لیے ہر زمانے میں پیغمبروں کو مبعوث کر کر ان پر کتابیں نازل کر دیے۔ تو سب پیغمبروں کی بنیادی تعلیم کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم رسول کو بھیجے کہ وہ تعلیم دیے بندوں کو کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو، اپنا سر اسی کے سامنے جھکاؤ، اپنے بھیک کے ہاتھ اسی کے سامنے اٹھاؤ، اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنی منمانی زندگی نہیں بلکہ اللہ کی ہدایتوں کے مطابق عمل کرو، سمجھا؟ اور طاغوت کی بندگی کا انکار کرو۔
کہ اللہ رب العالمین کی بندگی جو اختیار کرنے کے بعد طاغوت کی جو بندگی ہے، جو سرکش ہے، نافرمان ہے، کھلا دشمن ہے انسان کا، اس کی اطاعت و فرما برداری مت کرو۔ اللہ کے حکم کے مخالف میں اس کے حکم پر، اس کے وسوسوں پر عمل مت کرو، اس کا انکار کرو۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین جو ہے نا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو اس بات کی حقیقت سمجھا دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جب اللہ ہی معبود ہے اسی کی عبادت کرو۔ یہ بنیادی تعلیم ہر پیغمبر کو دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے یہی تعلیم انجیل میں بھی ہے، تو یہی تعلیم جو نا تورات میں بھی ہے، اور یہی تعلیم قرآن میں بھی ہے۔ تو ظاہر ہے میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، تورات کی، اور بعض چیزیں جو اپنے اوپر تم حرام کر لیے ان کو حلال کر دیتا ہوں، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں۔ ظاہر ہے یہ سب دلائل ہے میرے نبوت کے، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، سمجھا؟ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین پیغمبروں کو جو بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے نہیں بھیجتے کہ جو ہے نا صرف زبانی جمع خرچ کریں، یا پیغمبروں کو جو ہے نا ہم مان لیں، ان کے نام پر جو ان کا نام آنے سے جو ہے نا کیا کریں، ہم ان کے نام پہ جو درود پڑھ لیں، ان کی جو ہے مجالس جو ہے نا درود کی محفلیں بٹھائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت و اتباع کی جائے۔ جب رسول کو مانتے ہیں ہم تو کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے رسول کی اتباع اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر اتباع اور اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمارا رسول کو ماننے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ہر مشکل اور حاجت پریشانی میں اسی سے ہمارا تعلق قائم کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے رسول جو ہے نا اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر عمل کر کے ہم کو عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم کو رسول کی اتباع اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کا امتی، آپ کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی دراصل وہ میرا منکر ہے، فرما رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ پر ہمارا ایمان ہے، تو ظاہر ہے ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہونا۔ لیکن افسوس ہے آج معاملہ ایسا ہے، ہمارے پاس صرف فرض کی اہمیت ہے، سنت کی کوئی اہمیت نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ سنت اپنی منمانی سمجھ رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ رسول سے محبت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی۔ پھر کیا ہے ہمارے پاس معاملہ؟ جب رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، ہمارے پاس خاص طور پر ہم آتے ہیں جمعہ کے لیے، لیکن ہمارے پاس کتنے نوجوان ایسے ہیں صرف فرض پڑھ لیے اس کے بعد گول۔ ٹھیک ہے یہاں سے اگر چلے جا رہے ہیں کسی جو ہے نا ضرورت کے لیے وہ بات الگ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے اور صحن میں ٹھہر کے جو ہے نا ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسرے جو ہے نا نمازوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا رسول سے محبت ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں بتا رہے ہیں یہ بات کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن انسان جو آج جو ہے نا من مانی کر رہا ہے، جہاں جی بولا اختیار کیا، جہاں جی نہیں بولا چھوڑ دیا، اس دن تمنا کرے گا، اس دن جو ہے نا کف افسوس سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا، کیا کہے گا؟ کاش کہ میں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہوتا، آپ کے ساتھ دین پر عمل کرتا تو کیا اچھا ہوتا، بولے گا انسان۔ تو رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے کہ جہاں جو ہے نا سنتوں میں بھی جو ہے نا کیا ہے
موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، لیکن ہم جو نا موقدہ کے ہم کو ہمارے پاس اہمیت ہے نا غیر موقدہ کی اہمیت ہے۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیا ختم ہوگی بات، پھر کیا بات ہے آپ کا جو ارشاد ہے من احب سنتی فقد احبنی، سمجھا؟ یہاں جو ہے نا رسول کی اتباع کا ہم کو عملی ثبوت فراہم کرنا ہے، اور باقی زندگی میں جہاں موقع عمل کا جاتا ہے وہاں بھی کرنا ہے، ضروری ہے نا، پھر کیسا ہوگا، سمجھا؟ یعنی غور کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے نا اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو خود نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کی نمازوں کو خراب کر رہے ہیں۔ احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر واقع کام ہے تو ظاہر چلے جانا چاہیے، کوئی بات نہیں، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے نہیں آپ؟ تو کیا حاصل کر رہے ہیں ہم یہاں پر، اور کیا عمل کر رہے ہیں ہم لوگ، کیسا ہوگا معاملہ، سمجھا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نا وہ مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ میری اس کی خواہشات نفس میری الہی و شریعت کے تابع نہ ہو نا بھائی؟ جب آپ کا عمل ہے پھر ہمارا عمل کیسے ہونا چاہیے؟ خلاف ہونا چاہیے، سمجھا؟ تو غور کرنا ضروری ہے اس کا۔ تو یہاں جو بات آئی تھی کہ فاتقوا اللہ واطیعون، جب اللہ سے ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو ظاہر ہے ہمارے اندر ڈر جو ہے نا واقع اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اس کے لیے ثبوت کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہے نا تعمیل کرنا بے حد ضروری ہے ہم کو، سمجھا؟ تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہاں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ آپ بغیر باپ کے ہیں، تو پھر آپ کے ذریعے یہ معجزات کا ظہور ہونا، ظاہر ہونا، ظاہر ہے جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے نا شبہ پیدا کرنے والی بات ہے۔ ارے ان کے اندر کچھ اختیار ہے، ان کے اندر کچھ جو ہے نا کہ یعنی وہ صفات ہیں اللہ رب العالمین کے جو چاہے کر سکیں کی جو بات ہے، ظاہر ہے ان کے اندر الوہیت ہے، ان میں خدائی ہے کہ تصور شیطان ان کے اندر پیدا نہ کر دے، اس لیے جن کے ذریعے معجزات کا ظہور ہوا وہ اپنے آپ کو اللہ کی بات کے ذریعے یہ بتلا رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ جو کچھ بھی جو میرے سے معجزات جو سرزد ہوئے ہیں میں ظاہر کیا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ہوں۔ اور پھر یاد رکھو پرورش کے معاملے میں جیسا تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو تو اسی طرح میں بھی اللہ رب العالمین کا محتاج ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی قدرت نہیں ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا پالنے والا اللہ رب العالمین ہے اور تمہارا بھی پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تمہارے ضروریات جس طرح پورے ہو رہے ہیں میرے بھی ضروریات اسی طرح پورے، اسی قانون کے تحت پورے ہونے والی ہیں۔ جب یہ حقیقت ہے تمہارا اور میرا ایک ہی معبود ہے، اسی معبود کی میں اور تم دونوں مل کر اسی کی بندگی کرنا چاہیے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے ہٹ جائیں گے، سمجھا؟ میرے جو ہے معجزات کو دیکھ کر اگر مجھے جو ہے اللہ کا بیٹا قرار دیں گے یا میرے اندر جو ہے نا الوہیت جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ یہ ٹیڑھا راستہ کہاں پر جانے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسانوں کو سیدھا جنت میں جانے والا راستہ بتلاتا ہے۔ اب اس راستے سے ہٹ گئے، قرآن کی ہدایت کے خلاف ہم عقیدہ گھڑ لیے، عمل اختیار کیے، وہ راستہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو ظاہر ہے یہی رب کی بندگی کرنا، رب کو الہ واحد ماننا، یہی جنت میں جانے کا سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت بنی اسرائیل کے سامنے رکھتے ہیں، ظاہر ہے ان کی اکثریت ہے جو آپ کا انکار کرتی ہے، تو پھر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اس جو ہے نا انکار کرنے والوں کے سامنے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ، تو جب جو ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو آپ جو ہے ندا دیے، آواز اٹھا کر بلند آواز سے بولے کہ کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری کون مدد کرنے والے ہیں، کون میری مدد کرو گے؟
ایک فرد واحد ہے عیسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور پوری کی پوری قوم جو ہے مخالف ہے، تو وہ آپ جو ہے کیا آواز اٹھا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے اور پھر اس دعوت کو پھیلانے کے لیے میری کون مدد کرنے والے ہیں؟ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، دنیا میں نام و نمود شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔ من انصاری الی اللہ، اللہ کی کون مددگار ہیں؟ سمجھا؟ تو مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کو ایسی کمزوری ہے، سمجھا، جس کے لیے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے لیے کون مددگار ہیں؟ سمجھیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد کیا ہے؟ دراصل خود اپنے آپ کی مدد ہے۔ وہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے لیے میرے کون مددگار ہیں، تو حواریوں نے کہا، یعنی ان حواری نے کہا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہے نا اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے دین کی کس طرح مدد کرنا چاہیے؟ سمجھے نہیں آپ؟ تو اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اللہ کی دین کی مدد یہ ہے کہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمین، اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ ہی کو الہ واحد مانا جائے۔ آمنا باللہ، اللہ پر میرا ایمان ہے، سمجھے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا معبود نہیں ہے، سمجھے، توحید پر قائم رہنا یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اس جو توحید کو پھیلانا، اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا، دراصل اللہ رب العالمین کی مدد ہے۔ تو ہم جو ہے نا اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک جو ہے نا پہنچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو دراصل ہم جو ہے اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کر، اپنے آپ کو مشرکانہ عقائد سے بچا کر اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر دے سکتے، بلکہ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم جو ہے نا کون ہے کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کو الہ واحد مان لیں، اس کے بعد اس کی اطاعت و فرما برداری بھی زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ صحابہ کے مطابق کرنے کا جو ہے نا اعلان ہے، آپ گواہ رہیے۔ تو ظاہر ہے یہاں جو ہے کون بول رہے ہیں کہ حواری کہہ رہے ہیں کہ وشہد، آپ گواہ رہیے ہم جو ہے اللہ پر ایمان لائے اور پھر ہم مسلم بھی ہے، اللہ کو الہ واحد مانے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی من مانی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی جو ہے اللہ کے ہدایتوں پر آپ کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ جو ہے اعلان حواری کر رہے ہیں، اور یہی بات اللہ رب العالمین سورہ صف میں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ صف کی جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کون بولے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے نا بات، یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، کون اللہ کی مدد کرنے والے ہیں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری بولے کہ ہم جو ہے اللہ کے مددگار ہیں۔ تو کیا کریں؟ مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فآمنا باللہ، تو کیا بولیں؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے اللہ کو الہ واحد مانا، وکفرت طائفہ، اس میں کچھ لوگ جو انکار کر دیے، کچھ گروہ کیسے تھے کہ انکار کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، اللہ رب العالمین ایمان والوں کی مدد کرے، کس کے مقابلے؟ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، سمجھا؟ وہ کیا ہے کہ وہی غالب رہے۔ کون غالب رہے؟ ایمان والے غالب رہے۔ تو اللہ رب العالمین
اللہ کی مدد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی بات اللہ رب العالمین کو الہ واحد مان لیا جائے۔ اگر اللہ رب العالمین کو الہ واحد ماننے کی بجائے ہمارے عقائد کے اندر مشرکانہ عقائد ہیں، شرک ہے ہمارے ایمان کے اندر، اس کے بعد ہم نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، سمجھا کیا ہے، مدرسے بھی قائم کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، عمروں پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن ایمان میں خرابی ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ جیسا پہلے میرے سے جو پہلے جو ہے نا احمد صاحب جو بتائے کہ جو ہے نیکی یہ نہیں ہے، صرف اسی کا نام نیکی نہیں ہے کہ اپنے رخ کو جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، صرف مشرق کی کر لیے مغرب کی طرف کر لیے وہ سمجھ گئے نیکی ہے، بلکہ نیکی تو وہ ہے بنیادی نیکی کہ اللہ کو الہ واحد مانے، وہ بنیادی بات ہے۔ پھر اس کا تفصیل ہے اس کے اندر، تو ابھی پڑھ کے سنا دیا آپ۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ اللہ کو الہ واحد مانا۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اس کائنات کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے، وہ سچائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ظاہر ہے معبود ماننے کا کیا معنی ہے؟ جیسا بھی جو نا بدر الدین صاحب بھی بتا دیے تھے کہ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سمجھیں نہیں آپ، پھر ان کے تعلق سے جو ہے نا اللہ کے پاس یہ سفارشی قرار دینا، دراصل اللہ کے ساتھ ان کو بھی الہ قرار دینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کتاب نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سورہ جو ہے نا زمر کی آیت ہے، ہم کتاب اس حق کے ساتھ نازل کر دیے، اس کے اندر سراسر حق ہے، باطل نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین کی بندگی خالص کرو، اس میں ملاوٹ نہیں۔ تو ظاہر ہے یہی جو ہے نا بنیادی جو ہے تعلیم کتاب کے ذریعے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم جو اس کے مطیع فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار آپ کو الہ واحد مانتے ہیں، پھر اس کے بعد اور آپ جو کچھ نازل کیے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسولا، یعنی ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ اپنے رسول پر نازل کیے، اور ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، رسول کو مان کے اپنی منمانی نہیں کرتے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی جو پیروی کرتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ظاہر ہے کہ جب رسول کی اتباع کرتے ہیں تو ہم کو اس بات کی لا الہ الا اللہ کی جو ہے دعوت قبول کرنے والوں میں، اس کے گواہ رہنے والوں میں ہم کو بھی ہمارے بھی شمار کر دیجیے، اس میں لکھ لیجیے ہمارے نام کو، کہ اس میں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں اور رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جب ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کا رسول مان لیے اور اللہ کو الہ واحد مان لیے، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے نا کہ حق کو مٹانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مکر کرے، مکاری کرے، پلاننگ کرے، سازش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین بھی تدبیر کرے، ان کے مکر سے، ان کے مکاریوں سے بچانے کی تدبیر کرے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین تدبیر کرنے میں بہتر ہے کہ ساری مخلوق مل کر بھی اگر مکاری کرے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بات کو جو ہے نا مٹانے کی، اللہ کے پیغمبروں کو نقصان پہنچانے کی، لیکن پوری مخلوق مل کر بھی اللہ رب العالمین کے جو ہے نا منصوبے کو، پلاننگ کو رد نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین غالب ہے، عزیز اور حکیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی جو ہے نا قدرت کو بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے واللہ خیر الماکرین، ان کے جتنے پلاننگ تھے، جتنے پروگرام تھے، سارے کے سارے جو ہے نا رد ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کیا کرے کہ ایمان والوں کی جو ہے مدد فرما دیے، وہ یہ غالب رہے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔